کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار فرین چودھری پیدائش 19 دسمبر 1960 کوئٹہ تعلیم MSc بین الاقوامی تعلقات عامہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد 1984 تصانیف سچے جھوٹے افسانے 1991 آدھا سچ افسانے 1999 میٹھا سچ افسانے 2012 افسانہ جمعرات کی چادر پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، زمانہ کتنا ماڈرن ہو گیا ہے، بڑی احتیاط کی تھی۔ وہ جو تانے دیتا تھا تو کیسی دقیانوسی لڑکی ہے، FA پاس ہو کر بھی یہ شرم حیا کا چکر کس دنیا میں رہتی ہے تو؟ ارے آج کل تو یہ فیشن ہے دوستی کے نام پر بھائی، جب سب کچھ اپنا ہے جب چاہیں جیسے چاہیں استعمال کریں، آنکھیں ناک منہ ہاتھ پاؤں کیوں نہ۔ روبی نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور شوکت نے اس کے ہاتھ کو شدت جذبات سے کاٹ ڈالا۔ ایسے ہی سی اس وقت بھی روبی کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ پھر کچھ فلموں نے جذبات بھڑکانا شروع کر دیے، کچھ محلے کی نئی نویلی دلہنوں کی بدلتی چالوں مٹکتی نظروں نے خواب دکھائے۔ پہلے تو چھتوں پر جانا، گلی میں ملنا، خط پتر اور پتھر کا پکڑا جانا، کئی خطرات تھے۔ اب تو ایک ننھا سا ڈبہ چاہیے، مٹھی میں چھپا لو، ساری دیواریں کوٹھے حدیں پھیلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نہ بولنے کی ضرورت ہے کہ کوئی سن لے، بس چند حروف اور وقت جگہ سب مقرر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اب کون پوچھتا ہے کون کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ ہاں اس کے محلے کے لوگ دقیانوسی تھے، زمانے کی ہوا سے باخبر، مگر اس سے بچنے کی کوشش میں مصروف، تبھی تو پیچھے تھے زندگی کی دوڑ میں۔ شوکت نے روبی کے ذہن کے صحن کو نئی نئی چمکیلی لشکارے سے مارتی سوچوں سے بھر دیا تھا۔ اس کی سوچوں میں، آنکھوں میں، ہونٹوں پر بجلیاں سی تھرکتی رہتی تھیں، اس کا انگ انگ کرنٹ سے بڑھ جاتا تھا۔ تبھی تو شوکت اس کے ہاتھوں اور لبوں کو چھوتا اور پھر سی کر کے یوں پرے ہو جاتا جیسے کرنٹ چھو لیا ہو، اور پھر اچانک ہی 440 وولٹ کو گلے لگا لیتا۔ شوکت دور پار کا رشتہ دار تھا، اس کی اکلوتی بھابھی کا رشتے کا بھائی۔ پہلے تو بھابھی نے ناک بھوں چڑھایا کہ اسے شوکت پسند نہ تھا، مگر جب روبی کی جانب اس کا جھکاؤ دیکھا تو نن کے گھر سے دھکا دینے کے امکان کو ذہن میں رکھ کر وہ شوکت کو بڑھاوا دینے لگی، اور شوکت اس کے گھر میں آنا جانا مزید بڑھ گیا۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا تو بھابھی نے روبی کی جوانی کی جانب اشارہ کر دیا۔ اگلے وقتوں کی ماں کو نئے زمانے کے تقاضوں سے ٹی وی ریڈیو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے، سو وہ آنکھیں موند کر کڑوا گھونٹ پینے لگیں، اگرچہ وہ دونوں کی نظر میں رکھتی تھیں، مگر ایسی کڑی نظروں سے بھلا جوانی کے ابال رکتے کہاں ہیں، اور شوکت تو جیسے خطرہ خطرہ نچڑنے لگا تھا۔ شوکت کا ہر وقت آنا جانا، کھلم کھلا روبی سے یوں باتیں کرنا جیسے وہ کل ہی اس کی ماں کی بہو بننے والی ہے، گھر میں حوصلے کا باعث تھا۔ مگر جب یہ آنا جانا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تو بھابھی نے سیدھے سیدھے ایک دن شوکت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جواباً شوکت نے آنکھیں مچکا مچکا کر صحن میں چلتی پھرتی روبی کے انگ انگ کو نظروں سے ٹٹولتے ہوئے کہا، بس اس جمعرات کو سمجھیں، بات پکی ہو جائے گی اماں کے آتے ہی۔ بھابھی کی زبانی بے خبر ماں کو شاد کر گئی، کیونکہ 3 دن بعد تو جمعرات تھی۔ وہ دل ہی دل میں گھر میں پڑے بستروں، چاولوں، برتنوں اور گوشت کا حساب کتاب کرنے لگی۔ مہمانوں کی تعداد اور روبی کے چند ریڈی میڈ سوٹوں کی قیمت کا انگلیوں پر تخمینہ لگاتے ہوئے خود تسبیح کر رہی ہیں۔ اگلے دن بھابھی اور ماں نے کسر پسر کی، روبی کو گھر چھوڑ کر دونوں بازار چل دیں۔ آج تو خریداری کا لمبا پروگرام تھا۔ یہ پروگرام SMS کے ذریعے شوکت تک پہنچا۔ بھائی تو ویسے بھی ہفتے کی رات آتا اور اتوار کی رات چلا جاتا تھا۔ ہاں کبھی کبھار بھابھی
ضد کرتی اور پیر کی صبح منہ اندھیرے جاتے جاتے سب سے چھپ کر بھابھی کو گلے لگاتا اور نکل جاتا۔ اس سنسنی خیز منظر نے روبی کی کئی بار نیندیں حرام کی تھیں۔ وہ دن شوکت اور روبی کی محبت پر مہر کا دن تھا۔ جمعرات کون سا دور ہے، کل ہی تو ہے۔ مہینے بھر میں میری دلہن بن کر آ جاؤ گی میرے گھر، شوکت۔ آواز روبی کو جانے کیوں کھوکھلی سی لگی۔ ماڈرنزم کے تمام شوق کے باوجود طوفان کے تھم جانے کے بعد روبی کو خود بے سہارا سا محسوس کر رہی تھی۔ پیاس اس کے حلق میں انگلیاں چبو رہی تھی۔ اندر کی دقیقہ انوثیت ماڈرنزم کے سبق پر حاوی ہو رہی تھی۔ اچھا اب بور نہ کرو، شوکت نے ہلکی سی خفگی کے ساتھ ایک بار پھر اپنے سے لپٹا لیا۔ اب مرحلے آسان تر تھے، ویسے بھی بھوک کی حالت میں ہر ڈش اچھی لگتی ہے۔ شام کو لدی پھندی بھابھی اور ماں کو روبی کا چہرہ کچھ بدلا سا لگا۔ ماں نے پیار سے گلے لگا کر ماتھا چوما تو روبی کے دل کا چور آنکھوں کے راستے اتر آیا۔ بھابھی اور ماں اسے فطری شرم و حیا کا تقاضا سمجھیں، تسلیاں، نصیحتیں، وہ جانے کیا کیا بولتی رہیں، مگر روبی کا وجود تو روئی کی طرح دھنکا گیا تھا۔ وہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اندر کہیں تک غبار پھیلا ہوا تھا۔ خوف، خوشی، سرور سب تھا، لیکن جو محبت کی تکرار اور سرگوشی پیدا کیا کرتی تھی وہ اب نہ جانے کہاں تھی، غائب۔ رات جانے کتنی بار اٹھ کر اس نے پانی پیا، جانے کتنی بار خوف اس کے اندر آواز دے، اور پھر اس کے بعد کئی جمعراتیں گزر گئیں۔ شوکت کی سم ہی بدل گئی، سیل فون کی بھی اور شاید زندگی کی بھی۔ سم کا کیا ہے، جب چاہے بدل لو۔ وہ تو 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ اس جمعرات کو تو شوکت کی دبئی کی فلائٹ تھی، اور اسی شام روبی کے چکراتے سر اور چڑھی ہوئی آنکھوں نے تینوں عورتوں کو سمجھا دیا کہ اب ہر جمعرات کو انتظار کی شمع جلانے کے بجائے چڑھاویں گی، اگر بتیاں جلانی پڑیں گی عزت کے مزار پر۔ ماں اور بھابھی چادریں لپیٹے کہاں کہاں نہیں پھریں، مگر نہ تو دایاں ہاتھ آ رہی تھی نہ الائچی۔ وہ زمانہ گئے، اب تو پولیس کیس بن جاتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی، نہ بابا نہ اور کے پاس جاؤ۔ اب ہر در پر تو جانے سے رہے ساس بہو۔ آخری حربے کے طور پر روبی کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ گھر آنے والوں کے سامنے پر پابندی لگ گئی، کچھ بخار، کبھی نیند، کبھی کسی اور بہانے۔ ہر آنے والے دن روبی کی پلکوں بدن ضمیر پر بوجھ بڑھائے جا رہا تھا۔ وہی بھابھی جو گھر سے اسے رخصت کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب کسی کنویں میں دھکا دینے کی ممتنع تھی۔ شکر ہے بھابھی نے بھائی سے ذکر نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ شوکت اس کا اپنا رشتہ دار تھا، ورنہ تو سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹ چکا ہوتا۔ پھر وہ رات آئی گئی جب روتی سی سکتی بلکتی روبی کے تن سے اس کا گوشت برآمد ہوا۔ اس سے پتہ بھی نہ چلا کہ رات کی تاریکی میں جانے کب کہاں سے اجھل بھی ہو گیا۔ ابھی وہ چیخنے روکنے کی کوشش میں روبی کے ہونٹ رسنے لگے، تکیہ جگہ جگہ سے ادھڑ گیا، کسی نے اندیکھے وجود کی نرمی سے اپنے بدن پر محسوس ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ سو گئی ایک لمبی نیند۔ آنکھ کھلی تو شاید اگلی رات کا پہلا پہر تھا۔ اس کی چھاتی میں درد کے بگولے اٹھنے لگے، اگلے ہی لمحے قمیص بھیگنے لگی، کوک میں ٹیس اٹھی، وہ دوہری ہو گئی۔ تب اچانک اس کے جسم میں جاں کے سارے درد جاگ اٹھے۔ سر موڑ کر دیکھا تو وہ سر پلنگ پر ماں جانے سوتے سوتے میں کیوں کانپ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، بھیگی قمیص پر ہاتھ پھیرا تو کچے دودھ کی خوشبو نے پھر کوک سے کچھ پوچھا۔ کوک تڑپ اٹھی، وہ گھسٹتے ہوئے اٹھی۔ ماں کے پلنگ پر، کمرے میں، بھابھی کے کمرے میں، کچن میں، غسل خانے میں، پورا گھر چند بارہ کہاں ہے وہ؟ پھر احساس ہوا گالی بن جانے والی چیزیں گھر میں نہیں سنبھالی جاتیں۔ وہ تو نہیں۔ وہ لرز اٹھی، ماں کا چہرہ دیکھا غور سے، کیا ماں ایسا کر سکتی ہے؟ پھر بھابھی کیا ہنگ گیا وہ گال جیسا کوڑا کرکٹ، جانے کیسی وحشت نے ڈیرا ڈالا اس کے دل و دماغ پر۔ اس نے لرزتے کانپتے وجود کو چادر سے ڈھانپا اور گرتی پڑتی باہر کا دروازہ کھول کر تاریکی میں گم ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا سا۔ میرا جسم اکڑ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہوں تو لگتا ہے کسی چیز نے باندھ رکھا ہے۔ عجیب سی بدبوئیں ہیں، میں کہاں آ گیا ہوں؟ نرم گرم سا احساس جس میں مرضی تیرتا رہتا تھا۔ ننھی سی محظوظ دنیا تھی، کتنا ہلکا پھلکا شان سا وجود لگتا تھا۔ اب تو لگتا ہے کہیں نیچے ہی دھنس رہا ہوں۔ اف کتنی گھٹن ہے، یہ کیا چبھ رہا ہے میرے جسم پر؟ اب تو میں اٹھ بھی نہیں سکتا،
کمر دکھنے لگی تی ہے۔ ایک ایسی اجنبی سی دیواریں ہیں، چاروں طرف شوں شوں ساں ساں ٹپ ٹپ تیز ہلکا شور کبھی زیادہ ہونے لگتا ہے۔ کتنی کرخت لگتی ہیں یہ آوازیں۔ اف، میرے کانوں کو کچھ ہونے لگا ہے۔ کہاں گئی وہ نرم سی آواز جو کبھی ہولے ہولے گنگناتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی، کبھی رونے لگتی تھی، کبھی ہنسنے لگتی تھی، مجھے کہانیاں سناتی تھی۔ سمجھ تو نہیں آتی تھی، مگر اس کی آواز، اس کے الفاظ مجھے بھلے لگتے تھے۔ میں جھولے میں جھولتا رہتا تھا ایک آواز کے ساتھ، بس نرماہٹ تھی، سرسراہٹ تھی، میٹھی میٹھی سی، نہ بھوک نہ پیاس۔ ہاں، یاد آیا، کافی دیر پہلے میرا گلا خشک ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور پیاس بھی، گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا رہا ہوں، مگر وہ نرم سی آواز کوئی جواب ہی نہیں دے رہی۔ جانے وہ کہاں چلی گئی؟ یہ شڑ شڑ آوازیں، یہ میاؤں میاؤں، یہ غرغراہٹ سی، یہ کیا ہے؟ ہلکی سی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ عجیب عجیب سے سائے میرے جانب بڑھ رہے ہیں، وہ آپس میں غرا رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے یہ سب کچھ مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ نرم آواز والی کہاں ہے؟ مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہی؟ میں بچنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں چلا رہا ہوں، مگر میرے ارد گرد کچھ لپٹا ہوا ہے اور میری کمر تو بالکل چپک گئی نیچے کسی چیز سے۔ اف، اتنی درد، میرا بازو، پھر ایک غراہٹ، ایک مہین سی چیخ۔ منہ اندھیرے کوڑے والا ٹرک شور مچاتا کھیل کے میدان کے قریب دوڑے، کوڑے دان کے قریب آنے کا رکا۔ کتے بلیوں کا ایک غول آپس میں جھگڑ رہا تھا۔ معمول کے مطابق کوڑا اکٹھا کرنے والے اسٹاف نے 2-4 گالیوں سے نواز کر انہیں بھگایا، مگر ایک کتا وہیں رکا، مسلسل کسی چیز کو بھونبوڑ رہا تھا۔ شفیق نے اس کے کمر میں ایک لات ماری، کتا چاؤں کر کے پرے ہٹا، مگر چند قدم رک گیا، اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ شفیق کی نظر پڑی، گوشت کا لوتھڑا کوڑے کے درمیان نظر آیا۔ اس نے کتے کو گالی دی اور کوڑے اٹھا کر نہیں لگا، مگر یہ کیا؟ ایک ننھا سا ہاتھ، کونی ادھڑا ہوا، خون آلود، خون میں لوتھڑا قریب پڑا ہوا۔ شفیق نے ایسی کہانیاں سنی تو بار بار تھیں، ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی گالی اور سانس ایک ساتھ رکنے لگی، وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے ساتھی کو آواز دینی چاہیے، مگر الفاظ دم توڑ گئے، الگ سے آواز کے بجائے ایک ہلکی سی اکائی برآمد ہوئی۔ شفیق کو لڑکھڑاتے اور ٹرک کے ساتھ ٹیک لگاتے دیکھ کر ساتھی متوجہ ہوا، شفیق کے قریب آیا، اس کی حالت دیکھ کر پوچھنے لگا، شفیق خیر تو ہے؟ شفیق کچھ بھی نہ بول پایا، لیکن چہرے پر کھنڈی ہوئی وحشت، خوفزدہ نگاہوں نے ساتھی کو سمجھا دیا کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے دوبارہ استفار پر شفیق نے نظر گھما دی۔ ساتھی کی آنکھوں نے اس کی نظروں کا پیچھا کیا، کونی تک ادھڑا ہوا ننھا سا ہاتھ جانے کسے الوداع کہہ رہا ہے۔ اس کا بھی دل خراب ہو گیا، لیکن وہ ان حادثات کا عادی تھا۔ اس نے شفیق کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے سہارا دے کر ٹرک کے اگلے حصے میں بٹھاتے ہوئے بولا، ابھی نیا نیا ہے یہاں، تو جانے کتنے ادھڑے کٹے پٹے جسے تجھے ملیں گے، حرام کے جنوں کے، چل رہنے دے، سنبھال لوں گا۔ یہ جملے درخت کے پیچھے چادر میں لپٹی کانپتی رستی روتی کے دل پر کسی پتھر کی طرح گرے۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی، منہ سے نکلنے والی سسکی کو اس نے حدود کے کونے میں باندھ لیا۔ منہ سے نکلنے والی چیخوں اور کوکھ سے اٹھنے والی ٹیسوں کو دبانے کی کوشش میں وہ گٹھری بن گئی۔ چند لمحوں بعد ٹرک شور مچاتا وہاں سے چلا گیا۔ روبی کچھ دیر بعد ایک مہم سی آس پر اٹھی، ضروری تو نہیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہو، لیکن میرے گھر کے قریب تو یہی جگہ پڑتی ہے۔ اس نے دور دور پھیلے میدان کو دیکھا، یہاں چند ہی گھر تھے، ان کے قریب کوڑے دان۔ وہ دل کی گواہی کو جھٹلانے پر تلی، تقریباً گھسیٹتی ہوئی کوڑے دان تک پہنچی، جہاں بچا کچا کوڑا کہیں کہیں گرا پڑا تھا۔ ندیدے کتے بلیاں منڈلا رہے تھے۔ روبی نے پتھر مارنے لگی، کتے چاؤں چاؤں کر کے بھاگ جا کھڑے ہوئے اور تھوتنی لگے خون کو چاٹنے لگے۔ بلیاں میاؤں میاؤں کرتی ادھر ادھر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اچانک سے روبی پاگلوں کی طرح بچے کو کچے کوڑے کو ٹٹولنے لگی، مگر ہاتھ کچھ نہ آیا سوائے خون آلود دھچی کے۔ اس نے غور سے دیکھا، دھچی الٹا پلٹا اور ایک دلدوز چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ وہ دھچی اس چادر کا حصہ تھی جو اس کی ماں اس کے لیے لائی تھی جمعرات والے دن اوڑھنے کو، جو جمعرات کبھی نہ آ سکی۔